حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلم بنایا اور لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ سب سے پہلے سوئی بنائی اور کپڑا سلا۔ اس سے پہلے لوگ پتے اور جانور کی کھال لپیٹ لیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے بھیجے رسول تھے، اس لیے ان پر احکام بھی نازل ہوا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے جہاد بھی کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور قابیل کی قوم سے لڑائی کی اور ان کو شکست بھی دیا۔ قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ مریم میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام اٹھایا۔ لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام نے پڑھنا لکھنا سکھایا، اس لیے ان کا نام ادریس پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ کے ماننے والے کم ہو گئے۔ قابیل کی قوم میں کفر اور شرک بدکاری پھیل گئی، زنا اور شراب عام ہو گئی، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت دی اور سب کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کیا، لیکن جو ایمان لاتے اس پر ظلم کرتے، لہٰذا ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر ہجرت کی طرف روانہ ہو گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہاں پر دعوت کا کام جاری رکھا۔ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے گئے جس پر لوگ عمل کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسلحہ ہتھیار تیار کیے اور کئی بار جنگ بھی لڑی۔ 365 سال کی زندگی پائی تھی۔ آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر ملاقات بھی کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے 2 معمول ہیں، ایک قدیم سومیری تختیوں سے ثابت ہوتی ہے اور دوسرے دی بک آف اینوچ، توریت کا گمشدہ صحیفہ جو کہ 1947 میں ملا، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کی موجودگی ملتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص مخلوق تھی جو بہت ہی فساد کرتی تھی، جس کو دی فالن ایگل بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں ان فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ بنی آدم کی خوبصورت عورتیں ان کو بہت ہی پسند آئی۔ وہ لمبے بالوں والی تھیں، وہ لمبے بالے والی عورتوں پہ خوبصورت عورتوں پر فدا تھے، لہٰذا آسمانی راہ سے سینکڑوں فرشتے زمین پر آنے لگے۔ انہوں نے زنا کیا اور جب ان سے بچے پیدا ہوئے تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ الگ ہی مخلوق، دیوتا جیسے تھے۔ وہ زمین میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ دراصل وہ ابلیس کی ہی اولاد تھے۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے عزرائیل کو بھیجا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اسی فرشتے نے انسانوں کو علم نجوم بھی سکھایا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایلینز کا بھی نزول ثابت ہوا ہے۔ ایک شام حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والوں میں سے تھے۔ شام کو آپ کا کھانا جنت سے آتا تھا، جتنا کھانا کھانا ہوتا تھا کھاتے تھے، پھر وہ جنت کھانا واپس چلا جاتا تھا۔ اس دن اپنا کھانا اس مسافر کو پیش کیا مگر اس نے نہیں کھایا۔ اس طرح وہ ادریس علیہ السلام کے ساتھ 3 دن تک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت کو لے کر کہا کہ چلو تم کو کھیت لے چلیں۔ فرشتے کو کھیت لے گئے۔ اس نے گیہوں کھانا چاہا، کہا کہ لاؤ گیہوں کھا لے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کل میں نے تم کو حلال کھانا دیا تھا، تم نے اس کو کھانے سے منع کر دیا، آج یہ کھیت کا چوری کر کے حرام کھانا کھاؤ گے۔ پھر وہ آگے چلے اور انہوں نے انگور کے باغ کو دیکھا
وہاں اس فرشتے نے انگور کھانا چاہا، ادریس علیہ السلام نے منع کر دیا۔ پھر ایک بکرا ذبح کرنا چاہا، وہ بھی حرام ہے کہہ کر منع کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ میں حضرت اسرائیل ملک الموت ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیا اس ٹائم بھی آپ نے کسی کی روح نکالی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے میں نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ مجھے روح قبض کرنے کی کرواہٹ سکھا دیں، آپ ہماری روح قبض کر لیجئے تاکہ ہمیں اور بھی اللہ کا خوف پیدا ہو اور میرے اللہ کی عبادت میں اور بھی دل لگے۔ ملک الموت نے کہا اللہ کے حکم سے ہی میں لوگوں کی جان نکالتا ہوں اور ان کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر ان کو اللہ کے حکم سے زندہ بھی کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ مجھے خوف الہی ہو اور زیادہ عبادت کروں اللہ کی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو دوزخ بھی دکھایا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب جنت بھی دکھا دو۔ پھر جنت کے دیدار کی خواہش کی اور اللہ کے حکم سے جنت کے دروازے تک لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، میں جنت میں جا کر ایک پیالہ جام کا پی لوں۔ آپ نے پیاس کی وجہ سے لوٹنے کا وعدہ تو کر لیا مگر آپ نہیں لوٹے اور اندر سے جواب دیا کہ میں نے موت کا مزہ چکھ لیا اور دوزخ بھی دیکھ لیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو جنت میں داخل ہوا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں چلے گئے مگر ان کی نسل ان کی جدائی میں روتی رہی۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس گیا اور کہا کہ رو مت، ان کو یہ صلاح دی کہ رویا نہ کرو، میں ادریس علیہ السلام جیسی مورت بنا دوں گا، تم دیکھنا اور ان کی پوجا کرنا۔ اور اسی طرح بت پوجنے کا رواج پوری دنیا میں ہو گیا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہا، نہ علم رہا نہ عمل رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا نزول ہوا